کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی سورہ الکہف میں اصحاب کہف کا ذکر تو بار بار ہوتا ہے، مگر ایک کردار ایسا بھی ہے جو بولتا نہیں مگر پورے واقعے میں موجود رہتا ہے۔ وہ ہے ایک کتا۔ جی ہاں، ایک عام سا کتا، لیکن قرآن نے اس کا ذکر ایسے کیا ہے کہ صدیوں بعد بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ چند نوجوان ظلم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں تو اللہ انہیں گہری نیند میں سلا دیتا ہے۔ یہ نیند ایک دن یا ایک سال کی نہیں تھی، بلکہ تقریباً 309 سال کی تھی۔ ان صدیوں کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتا رہا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ لیکن اسی منظر میں قرآن ایک اور عجیب تفصیل بتاتا ہے۔ غار کے دہانے پر ایک کتا تھا، اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے۔ وہ اندر سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ دروازے پر تھا، جیسے کوئی پہرے دار۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن اس کتے کی پوزیشن تک کیوں بیان کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس منظر میں ایک گہرا پیغام چھپا ہے۔ جو بھی اس غار کے قریب آتا، اسے یہ منظر غیر معمولی لگتا۔ اندازہ کریں، ایک خاموش غار، صدیوں سے سوئے ہوئے لوگ اور دروازے پر لیٹا ہوا ایک کتا۔ یہ سب مل کر ایسا منظر بناتے تھے کہ جو بھی دیکھتا خوف سے پیچھے ہٹ جاتا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کتا بھی اس راز کی حفاظت پر مامور تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات بھی ہے۔ قرآن نے ان نوجوانوں کے نام نہیں بتائے، نہ ان کی تعداد یقینی طور پر بتائی، لیکن اس کتے کا ذکر ضرور کیا۔ گویا یہ پیغام دیا گیا ہو کہ کبھی کبھی اللہ کی نظر میں ایک وفادار ساتھی بھی تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ سوچئے، وہ کتا نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی بزرگ، مگر اس نے ایمان والوں کا ساتھ دیا اور اسی نسبت میں اسے قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے میں ایک خاموش سبق بھی ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ وفاداری میں ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی میں ایک کتا بھی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔